اب اگلی آیت، آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول إن كنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلا۔ اب یہ بھی ایک اصولی آیت ہے، اور یہ بھی اہم ترین آیات جو احکامات سے متعلق ہیں ان میں سے ایک بنیادی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی فرمانبرداری اختیار کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کو اختیار کرو۔ صاحب امر کون لوگ ہیں؟ اس کے بہت سے مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک جو سادہ مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل حکومت ہیں، جو حاکم ہیں تم پر، جو تمہارے امیر ہیں، ان کی بھی بات ماننی ہے۔ اور زیادہ جو مفسر کرام جس کی طرف یعنی کہ زیادہ اصرار کیا ہے جس معنی کی طرف، وہ یہ ہے کہ علماء حق، ہر زمانے کے اندر جو علماء حق ہیں وہ جس بات پر جمع ہو جائیں اس بات کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس چیز کو، اس بات کو، اس مسئلے کو، اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہترین طریقہ ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ یعنی یہ طریقہ اگر اختیار کرو گے تو یہ بہترین طریقہ ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں شریعت اسلامیہ کے جو 4 ماخذ ہیں بنیادی، ان چاروں کا ذکر ہے۔ یعنی شرعی لحاظ سے کوئی مسئلہ، کوئی حکم جو نکلتا ہے وہ 4 جگہوں سے نکلتا ہے۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 سنت رسول، حدیث رسول، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس، اجتہاد۔ یہ چاروں اس آیت میں ہیں۔ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو، یعنی کہ اللہ کی فرمانبرداری سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کے مطابق چلو۔ واطیعوا الرسول، رسول کی فرمانبرداری کو اختیار کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ سنت، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ واولی الامر منکم، اور جو تم میں علماء حق ہیں ان کی فرمانبرداری کو اختیار کرو، یعنی کوئی ایسی چیز جو کہ واضح طور پر قرآن مجید، فرقان حمید یا سنت رسول، احادیث رسول میں موجود نہ ہو، اور علماء اس مسئلے کے اوپر اتفاق کریں تو اس مسئلے کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جیسا کہ فی زمانہ اس کی بنیادی مثال قادیانیہ کو جو کافر قرار دیا گیا، یہ اجماع امت سے قرار دیا گیا۔ اور چوتھا جو مسئلہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی جس مسئلے کی واضح رہنمائی تمہیں قرآن، حدیث یا اجماع امت سے نہ ملے، پھر اس مسئلے کو کتاب اور سنت کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے سے کیا مطلب ہے؟ کتاب اور سنت کی طرف لوٹاؤ۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اصول کتاب اور سنت سے نکالو، اور پھر ان اصول کی بنیاد پر اس چیز پہ مسئلہ لگاؤ۔ اس کی ایک عام مثال دیتا ہوں، قرآن پاک میں شراب کی حرمت کا بیان ہے، چرس کا، ہیروئن کا، یا جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان سب کا تو اس میں ذکر نہیں ہے۔ اب جیسے چرس ایک چیز آ گئی یا ہیروئن آ گئی، اب علماء کرام کے سامنے ایک چیز رکھی گئی کہ یہ ایک نشہ ہے، اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ تو علماء کرام نے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا جو اصول ہے اس کے تحت اس کا فیصلہ کیا کہ چونکہ قرآن میں، حدیث میں، یا پہلے جو علماء گزر چکے ہیں ان کی کتابوں میں، ان کے بیانات کے اندر اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ چرس حرام ہے، حلال ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن جب ہم اس کو قرآن اور حدیث کے اصول پر پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام اس لیے قرار کیا کہ وہ عقل کو محو کر دیتی ہے، وہ نشہ عقل کو محو کر دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، نشہ آور چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ چیز حرام قرار دی گئی۔ تو چونکہ یہ چرس، ہیروئن، اس کے اندر بھی یہی قابلیت ہے، یہی خصوصیت ہے کہ یہ عقل کو معاف کر دیتی ہے اور نشہ، انسان نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے وہی حکم جو قرآن نے شراب کی حرمت پہ لگایا، ہم بھی اس کے اوپر یہی حکم لگائیں گے۔
تو یہ جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں قیاس، اجتہاد کرنا. تو یہ ہے بنیادی طور پر 4 ماخذ شریعت کے، یعنی جو بھی شریعت کا حکم ہے یا تو قرآن سے ثابت ہوگا، یا حدیث سے ثابت ہوگا، یا اجماع امت سے ثابت ہوگا، یا پھر اجتہاد اور قیاس سے ثابت ہوگا. ان 4 سے باہر نہیں ہوگا. اسی آیت کے اندر ان چاروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور جو علماء حق ہیں ان کی مانو. اگر بات پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کو اصول قرآن و حدیث پر پرکھو اور پھر اس سے مسئلہ نکال کر اس پر چلو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہترین طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی بہت بہتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے حکم سے یہ پتہ چلا کہ اے ایمان والو اللہ کی مانو اور رسول کی مانو. اس سے پتہ چلا کہ جس طرح اللہ کا ماننے کا حکم فرض ہے اس طرح رسول کی ماننا بھی فرض ہے. اور بہت سی آیات کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. آگے چل کر آئے گی سورۃ النساء میں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ سورہ حشر کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ. یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے. یہ آیت کے اندر بھی اسی طرح سے دیکھیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بغیر شرط کے اللہ نے بیان کیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کو اختیار کرو. لیکن جو اولی الامر کی اطاعت ہے، اجماع امت کی بات آ گئی، یعنی کہ علماء حق کی یا حکام وقت اگر مراد لے لیا جائے مانا کہ جو حاکمین وقت ہیں وہ کسی بات کے بارے میں عوام کو فورس کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے لیکن وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کام ہو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. کیونکہ اولی الامر کی اطاعت غیر مشروط نہیں بیان کی گئی بلکہ شرط کے ساتھ بیان کی گئی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب کسی کا معاملے کے اندر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کے علاوہ دیگر معاملات میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اسی ٹائم پر ہم اس کو قبول کریں گے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو، یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. جب وہ قرآن و سنت سے نہیں ٹکرا رہا پھر ہم اس کو مانیں گے، وگرنہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ لا طاعت فی معصیت، کہ معصیت میں، گناہ کے کاموں میں کسی کی اتباع اور اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنا دیا. اس نے آگ جلائی اور لشکر سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ. بعض لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور دوسروں